اگر شارک سمندر کی تہہ میں پڑی انٹرنیٹ کیبل کو کاٹ دے تو کیا ہوتا ہے؟ اس سے بھی اہم بات یہ ہے کہ ہزاروں میل دور سمندر میں جہاں یہ واقعہ پیش آتا ہے تو انجینئرز اس کا پتہ کیسے چلاتے ہیں؟ یہ ویڈیو جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی انٹرنیٹ کے مرہون منت ہے۔ زیادہ تر انٹرنیٹ ٹریفک سمندر کی تہہ میں چھپی ہوئی کیبلز کے ذریعے ممکن ہے۔ یہ کیبلز ایک وسیع ڈیٹا ہائی وے بناتے ہیں جو ہماری روزمرہ زندگی کے لیے بہت ضروری ہے، پھر بھی ہم انہیں کبھی نہیں دیکھتے۔ السلام علیکم، میں اپنی ویڈیوز میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتا ہوں۔ زیر سمندر کیبل نیٹ ورک بہت زیادہ ہے جو پوری دنیا کے براعظموں کو آپس میں جوڑے ہوئے ہیں۔ یہ کیبلز 8000 میٹر تک کی گہرائی میں بچھائی گئی ہیں، جہاں پریشر تقریباً 5300 کلو گرام پر اسکوائر انچ تک ہوتا ہے، جو کہ ایک چھوٹے افریقی ہاتھی کے وزن کے برابر ہے۔ دنیا میں سب سے چھوٹی سب میرین کیبل بلیک سی میں آذربائیجان اور ترکمانستان کے درمیان 300 کلومیٹر تک پھیلی ہوئی ہے، جبکہ دنیا کی سب سے لمبی کیبل میریا ورجینا بیچ USA سے بلباؤ اسپین تک 6600 کلومیٹر تک پھیلی ہوئی ہے۔ مجموعی طور پر سب میرین کیبلز 1.4 ملین کلومیٹر سے زیادہ پھیلی ہوئی ہیں۔ یہ اتنی لمبی ہیں کہ ہمارے نظام شمسی کے تمام سیاروں اور چاند کے گرد لپیٹنے کے لیے کافی ہے۔ اتنی گہرائی میں کیبل بچھانا واقعہ ہی میں ایک مشکل کام ہے۔ سب میرین کیبلز کو نصب کرنے پر فی کلومیٹر لاگت تقریباً 2.5 ملین US آتی ہے۔ کل لاگت اس سے بھی کہیں زیادہ ہوتی ہے۔ اگرچہ سیٹلائٹ نظریاتی طور پر عالمی رابطے کے لیے کیبلز کی جگہ لے سکتے ہیں، لیکن یہ بہت کم فائدہ مند ہے۔ اس وقت دنیا بھر میں 493 سب میرین کیبلز ہیں، جن میں سے ہر ایک 4000 ٹیرا بائٹ ڈیٹا پر سیکنڈ تک ہینڈل کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ ایک کیبل 80 ملین لوگوں کے لیے بیک وقت 4K ویڈیو کو سٹریم کرنے کے لیے کافی ہے۔ ایک سیٹلائٹ اس کے مقابلے میں صرف 24,000 لوگوں کو 4K سٹریم فراہم کر سکتا ہے۔ سب میرین کیبلز کی صلاحیت سے مقابلے کے لیے ہمیں سیٹلائٹ کی ایک بہت بڑی تعداد کی ضرورت ہوگی، جو مہنگے اور انہیں چلانا کافی مشکل ہوگا۔ اگر یہ تباہ ہو جائے تو اسے تبدیل کرنے کے لیے تقریباً 400 ملین امریکی ڈالرز کی لاگت برداشت کرنا پڑے گی۔ یہی وجہ ہے کہ سمندر کے نیچے لاکھوں کلومیٹر کیبل بچھانا سیٹلائٹ یا وائرلیس کنیکٹیوٹی سے زیادہ آسان ہے۔ اس زیر زمین سمندر ہائی وے میں ہر وقت کروڑوں گیگا بائٹس ڈیٹا سفر کر رہا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ ہائی وے بہت چوڑی ہوگی، یعنی بہت بڑی ہوگی۔ یہ کیبلز عام گھریلو فائبر آپٹک کیبل سے زیادہ موٹی ہوں گی، لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ سب میرین کیبلز حیران کن طور پر پتلی ہوتی ہیں۔ اصل فائبر آپٹک کور جو ڈیٹا لے جاتا ہے انسانی بال کی طرح ہوتا ہے۔ یہ حفاظتی بیرونی تہہ میں بند ہوتا ہے۔ یہاں سوال ہے کہ یہ سسٹم کام آخر کیسے کرتا ہے؟ ڈیٹا ان کیبلز کے ذریعے اسمال پاکٹس کی شکل میں منتقل ہوتا ہے۔ آپ کی کمپیوٹر کے ڈیٹا کو ٹرانسمیٹر کے ذریعے الیکٹرک سگنل سے لائٹ سگنلز میں تبدیل کرتا ہے۔ ٹرانسمیٹر یہ کام LED یا لیزر لائٹ کے ذریعے سر انجام دیتے ہیں۔ یہ اسمال پیکٹس بائنری کوڈ 0 اور 1 کی شکل میں ہوتے ہیں۔ روشنی ایک عمل کے ذریعے فائبر آپٹک کور میں سفر کرتی ہے جسے ٹوٹل انٹرنل ریفلیکشن کہتے ہیں۔ دوستو، طویل فاصلے پر روشنی کے سگنلز کمزور ہو جاتے ہیں، اس لیے سگنلز کو بڑھانے کے لیے کیبلز کے ساتھ ہر 100 کلومیٹر پر ریپیٹرز لگائے جاتے ہیں۔ 1,00,000 وولٹ کا ایک DC کرنٹ ان ریپیٹرز کو کیبل کی تانبے کی تار کے ذریعے طاقت فراہم کرتا ہے۔ کیونکہ سمندر کی گہرائی میں بجلی کے کوئی ذرائع نہیں ہوتے، فائبر آپٹک کیبلز ویو لینتھ ڈویژن ملٹی پلیکسنگ کا استعمال کرتے ہوئے بیک وقت متعدد سگنل لے جا سکتی ہے، جہاں روشنی کے مختلف رنگ ہر ایک علیحدہ ڈیٹا سٹریم کی نمائندگی کرتا ہے۔ یہ ایک ہی کیبل کے ذریعے سفر کرتے ہیں۔ اتنی اسٹرانگ ہونے کے باوجود آپٹیکل کیبلز قدرتی آفات جیسے زلزلے، آتش فشاں اور یہاں تک کہ شارک کا شکار ہو جاتی ہیں۔ لیکن سب سے زیادہ نقصان ماہی گیری کی سرگرمیوں سے ہوتا ہے۔ سمندر کی تہہ کے ساتھ گھسیٹا جانے والا ماہی گیری کا بڑا سامان غلطی سے کیبلز کو کاٹ سکتا ہے یا انہیں نقصان پہنچا سکتا ہے۔ تو ان خراب شدہ کیبلز کو کیسے مرمت کیا جاتا ہے؟ پہلا چیلنج یہ پتہ لگانا ہوتا ہے کہ کیبل ٹوٹی کہاں سے ہے۔ انجینئرز ایک آلہ استعمال کرتے ہیں جسے آپٹیکل ٹائم ڈومین ریفلیکٹیو میٹر کہا جاتا ہے، جو کیبل کے ذریعے لائٹ پلس بھیجتا ہے۔ اگر کیبل خراب ہو جاتی ہے تو لائٹ پلس واپس آ جاتی ہے، اور واپس آنے میں جو وقت لگتا ہے اس سے جگہ کی نشاندہی کرنے میں مدد ملتی ہے۔ دوستو، انسیڈنٹ ہونے کے بعد کیبل کا معائنہ کرنے کے لیے گاڑیاں ROVs تعینات کی جاتی ہیں۔ خراب حصے کو احتیاط سے کاٹ کر ایک نئی کیبل لگا دی جاتی ہے، جس کو بڑی احتیاط کے ساتھ لگایا جاتا ہے، کیونکہ فائبر آپٹک کور شیشے سے بنا ہوتا ہے
اگر ضروری ہو تو مناسب رابطے کو یقینی بنانے کے لیے کچھ اضافی کیبلز کا بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ سب میرین فائبر آپٹک گلوبل انٹرنیٹ کمیونیکیشن میں ریڑھ کی ہڈی ہے۔ اس کو بنانے اور مرمت کرنے میں کافی پیچیدگیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ سیٹلائٹ سے کافی اچھا اور سستا کام ہے۔ دوستو، امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔